ابن سعد امام حاکم اور دوسرے محدثین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ پر جنتی پھل کھانے کی خواہش کا غلبہ ہو گیا. ایک دم دل مچل رہا تھا کہ جنتی پھل کھانے کو مل جائے، کیونکہ جنت سے آئے تھے تو اس کا ٹیسٹ تو پتا ہوا نا. ہم بھی کہیں گھومنے جاتے ہیں کوئی چیز کھا لیتے تو یاد رہتا ہے آگرہ گئے تھے یہ کھائے تھے، کیا زبردست چیز. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جنت سے آئے تھے جنہیں پتا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، تو جنتی پھل کھانے کی خواہش کا غلبہ ہوا اور خود اتنے کمزور ہو گئے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے. تو اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ جاؤ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنتی پھل طلب کرو. تو ان کے بیٹوں کی عادت تھی کہ جب بھی کچھ چیز رب تعالیٰ سے مانگنا چاہتے تھے تو ابھی جہاں پہ کعبہ معظمہ ہے اس زمین پر آتے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے. تو یہ کعبہ معظمہ کی طرف چل دیے، اس زمین کی طرف، کعبہ معظمہ کی زمین کی طرف چل دیے. ابھی ظاہر رہتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسروں فرشتوں کے ساتھ علیہم السلام، حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتے علیہم السلام کے ساتھ ان کے سامنے آ گئے کہ کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ والد محترم کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنتی پھل کھائیں، تو رب سے ہم جنتی پھل طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے یہ ہے کہ جو خواہش تھی اسے لے کر ہم خود بخود حاضر ہو گئے، چلو واپس چلو اپنے والد محترم کے پاس. تو یہ لوگ سب کے سب واپس آتے. جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو دیکھتی ہے تو یہ ڈر جاتی ہے اور سہم جاتی ہے اور یہ جان جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. تو یہ ڈر کے مارے سہم کی ڈر اور خوف کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے قریب ہو رہی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام تھوڑے ناراض ہوئے، کہا ہے کہ چل مجھ سے دور ہو جا، تیری وجہ سے کیا میں جنت سے نکالا گیا، تو مجھ سے دور ہو، تو مجھ سے ابھی دور ہٹ جا، اللہ کے فرشتوں اور میرے درمیان بیچ میں مت آ، کہ آپ ابھی بیچ سے ہٹیے، میرے اور رب کے فرشتوں کے درمیان آپ مت آئیے. تو ہٹ جاتی ہے اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کرتے ہیں اور ان کے اولادوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ غور سے دیکھو کہ ہم تمہارے والد محترم کے ساتھ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس طرح کام تم اپنے اولادوں کے ساتھ کر. اب ان کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا جیسا کہ ہم تمہارے والد محترم کے ساتھ کر رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جنت سے ایک خوشبو لے کر آئے تھے اور وہ چند خوشبوؤں کو ملا کر وہ خوشبو تیار کی گئی تھی. اس میں کیا سندل، گلاب، مشک، کافور، عنبر، چمیلی کا تیل ملا ہوا تھا. اتنی خوشبوؤں کو ملا کر یہ خوشبو تیار کی گئی تھی اور جنتی لباس لے کر آئے تھے. ان کے جوڑے جو تھے جنت سے ہی آئے تھے اور بہشت کے جنت کے بیریوں کے پتے بھی لے کر آئے تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور کفن پہنایا، خوشبو لگائی. اس کے بعد انہیں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے آئے، کعبہ شریف میں لائے اور آپ پر نماز جنازہ ادا کی گئی اور مسجد خیف کے ساتھ دفن کیا گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے مردوں کو غسل دیتے وقت کیا بیری کا پتا پانی میں ڈال کے اسے جوش دیتے ہیں، اسے گرم کرتے ہیں، پھر اسی پانی سے کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کافور وغیرہ خوشبو وغیرہ بھی لگاتے ہیں. کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ طریقہ رائج ہے. دار قطنی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھائی 4 تکبیروں کے ساتھ. مطلب پہلی جو نماز جنازہ ہوئی تھی اس میں 4 تکبیریں ہوئی تھی، تو آج بھی جو نماز جنازہ ہوتی ہے اس میں کیا ہے، 4 تکبیریں ہوتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں نے مسجد خیف میں نماز پڑھائی اور آپ کو قبلے کی طرف سے اتارا اور آپ کی لحد بنائی گئی، آپ کی قبر کو کوہان کی طرح بنایا گیا. ایک تو یہ ہے کہ انہیں جب قبر میں اتارا گیا تو قبلے سائڈ سے اتارا گیا اور ان کے لیے لحد بنائی گئی. لحد یاد رکھے قبر 2 طریقے سے بنائی جاتی ہے، ایک لحد ہے، ایک صندوقی ہے، باکس کی طرح بالکل سیدھا جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے. جہاں مٹی وغیرہ دھس اٹھ سکتی ہے وہاں ہم صندوقی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں دھس نہیں سکتی اسے کیا کرتے ہیں، ہم لحد بناتے ہیں. یعنی قبر نیچے لے جا کے پھر سائڈ میں ہم یہ کرتے ہیں، لحد بنا دیتے. اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لحد ہی بنائی گئی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابن عساکر نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ آدم علیہ السلام کے لیے بغلی قبر بنائی گئی، سائڈ میں یعنی لحد بنائی گئی اور تاک گنتی سے آپ کو غسل دیا گیا. ایسا نہیں کہ پانی ڈالتے گئے، تاک گنتی یعنی بے جوڑ
3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، اس طرح ان کے اوپر پانی ڈالے گئے، اس طرح انہیں غسل دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جنت کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ہر ایک کو اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کو ان کے نام سے پکارا جائے گا، کیا ہے فلاں ادھر آؤ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کی کنیت ابو محمد کہہ کے پکارا جائے گا۔ یہ بات ہے، جنت میں جتنے لوگ بھی جائیں گے ان کی داڑھی اور مونچھ نہیں ہوں گی، بہشت میں کسی کی داڑھی اور مونچھیں نہیں ہوں گی سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کی، ان کی ریش مبارک ناک تک ہوگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے کسی کی بھی داڑھی اور مونچھیں نہیں ہوں گی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بات کس میں؟ تفسیر عزیزی کے اندر ہے۔ تو یہ ہے کہ ابو شیخ خالد بن معدان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا جو گیا ہندوستان کی سرزمین پر، اتارا جو گیا ہند میں، اور وفات کے بعد انہیں جو اٹھا کر خانہ کعبہ کے متصل لایا گیا اور مسجد خیف میں ان کی تدفین ہوئی۔ ان کی تدفین یعنی مینا جو ہے نا، حاجی جاتے ہیں نا مقام مینا، وہاں پہ ایک مسجد خیف ہے، وہیں پہ ان کی قبر مبارک ہے، اور حضرت حوا کی قبر مبارک کیا جدہ میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کتنی شاندار اور لاجواب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو آزماتا ضرور ہے، اپنے ان بندوں کو جو بندے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں اسے آزماتا ہے، تکلیف دے کے، خوشیاں دے کے، غم دے کے، کبھی ذلت دے کر، اور جب ساری چیزیں رب کی طرف سے ہے، اگر بھوکے ہیں تو رب کی طرف سے، اگر بھوک رب کی طرف سے ہے، پیٹ بھر کے کھانا رب کی طرف سے ہے، بیماری رب کی طرف سے ہے، صحت رب کی طرف سے ہے، زندگی رب کی طرف سے ہے، موت رب کی طرف سے ہے، نعمت رب کی طرف سے ہے، آزمائش رب کی طرف سے ہے، جب سب چیزیں ہمارا رب ہی ہمیں دیتا ہے تو پھر ہمیں ٹینشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ رب ہے جو دے، ہمیں خوش ہونا ہے کہ مولا تیری رضا اس میں ہے نا، تیری رضا اس میں ہے کہ میں بخار میں رہوں، مولا میں راضی، تیری رضا یہ ہے نا کہ میں تیری عبادت کروں، میں راضی، بس مجھے کبھی اپنے سے دور مت کر۔ ہماری دعا کیا ہوگی؟ مولا کبھی وہ لمحہ نہ لا ہماری زندگی میں کہ ہم تجھ سے غافل ہو جائیں، ہم تیرے رہیں اور تیرے رہتے ہوئے دنیا سے جائیں، قیامت میں بھی، قیامت کے بعد، اس کے بعد میدان محشر، میدان حشر، اس کے بعد کیا جنت میں جائیں بھی تو تجھی کو یاد کرے، ہمارے دل و دماغ میں اگر کوئی رہے تو تو رہے، تیرے علاوہ کوئی نہ رہے۔ یہ دعا کرے کہ مولا تو جو بھی دے رہا میں اس میں راضی ہوں، بس مجھے اپنے سے دور مت کر۔ اپنے سے وہ زندگی کیسی زندگی کہ ہم اپنے رب سے ہی دور ہو جائیں۔ اولاد، میں ایک بات سمجھتا ہوں، آپ کو بتائیں کہ پڑھنے کے لیے جب ہم لوگ مدرسہ وغیرہ جاتے تھے نا، تو جاتے وقت ماں کا چہرہ دیکھ کے، باپ کا چہرہ دیکھ کے جو روتے تھے مت پوچھو، جایا نہیں جاتا تھا، قدم اٹھتا ہی نہیں تھا، بوجھل قدموں سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک شوہر کمانے کے لیے جاتا ہے نا اپنے گھر بار سے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اور دور جا رہا ہو دوسرے شہر، تو اس کے قدم گھر سے نہیں نکلتے بھائی، لوگ کھینچ کے لے چلتے ہیں، بھائی گاڑی کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو نا چلو نا چلو نا۔ آپ سوچیں اگر رب سے دور ہونے کی بات آ جائے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی بات آئے تو ہمیشہ یہ کہے کہ مولا تو جو بھی دے گا میں خوش ہوں، لیکن مجھے اپنے اور اپنے محبوب سے کبھی جدا مت کر، جب تک رہوں تیرا بن کے رہوں، دنیا سے جاؤں تو تیرا بن کے رہوں، یہ احسان مجھ پہ کر، ٹھیک ہے؟ تیرے بے شمار احسانات ہے، ٹھیک ہے؟ بس میری خواہش یہ ہے کہ ایک احسان یہ ہو کہ جب تک رہوں تیرا بن کے رہوں، تیرے محبوب کا غلام بن کے رہوں، دنیا سے جاؤں تو تیرا ہی رہوں، تیرے محبوب کا غلام ہی رہوں، جاؤں تو دنیا یہ نہ کہے کہ فلانے چلا گیا، دنیا یہ کہے اللہ کا بندہ غلام مصطفیٰ چلا گیا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ ارے آصف چلا گیا، نہیں، ہم یہ چاہتے کہ جانے کے بعد یہ کہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو غلام مصطفیٰ تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا شیدائی تھا، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ ہمیں ان ناموں سے پکارا جائے گا نا، مرنے کے بعد بھی جو مزہ آئے گا نا، اس مزے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں نا، ان کے وفات کا وقت آیا نا تو سکرات الموت کا جو لمحہ ہوتا ہے نا، موت کی سختی کا بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ ان کی بیوی ہائے افسوس کہنے لگی، کیا کہی؟ ہائے افسوس، غم کا وقت ہے۔ یہ ہوش میں آ گئے کہ کیا بولی؟ ہائے افسوس؟ نہیں، وہ ہائے افسوس مت بول، کیا واہ اطربا، ہائے رے خوشی کا وقت، کیا ہے؟ تمہارے انتقال کا وقت ہے اور میں یہ کہوں خوشی کا وقت، تو اور کیا، انتقال کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں سے ملوں گا، یہ تو میرے لیے خوشی کا وقت ہے۔
اس لیے کہ کسی شاعر کا قول ہے، کروں کیوں کر نہ مرنے کی تمنا ہے میرے ہمدم، سنا ہے قبر میں آقا ہمیں جلوہ دکھائیں گے۔ ڈرنا کیا ہے؟ محبوب ہے وہاں، موت سے نہیں ڈرنا۔ جا کہاں رہے؟ دنیا میں کون کون ہے؟ دیکھیں دنیا میں ہمارے دشمن بھی ہے، اپنے بھی ہے، پرائے بھی ہے، جلنے والے بھی، دعا دینے والے، لیکن ہم مر کے کہاں جائیں گے؟ وہاں غوث اعظم ہوں گے، خواجہ غریب نواز ہوں گے، ہمارے دادا پردادا ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو وہاں جانے سے ڈرتے؟ آپ سے تعجب ہے، مومن موت سے کیوں ڈرے گا؟ یہ سوچے ہمیں جانا کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا ہے، تو اگر ابھی موقع مل جائے، ابھی اگر اشارہ ہو جائے کسی بھی حال میں تم مدینہ پہنچو، میرے قدموں میں گرنے کا موقع ملے گا، تو ہم بھاگے بھاگے جائیں گے، ہر بار کچھ بھی بیچنا پڑے، کیوں نہیں بیچنا پڑے، بیچ کے پہنچیں گے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ پہلا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی تو ہے، تو پھر ڈرنا کا ہے، افسوس کا ہے کا کبھی افسوس نہ کرے مرنے پر، بلکہ کہے گا موقع ملا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ نیگیٹو پوزیٹو دونوں پوائنٹ ہے۔ گناہ ہے تو اللہ خیر کرے، لیکن دیوانہ اگر ہے نا، اللہ اس چیز کا بھرم رکھ لے گا کہ دل میں میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، دل کے اندر چاہت ہے کہ میرے محبوب کا جلوہ دیکھے۔ اگر یہ چاہت ہوگی تو میرا یقین کامل ہے کہ اللہ اسی چاہت پہ بخشش فرما دے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، ختم کرتے